بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والاه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جو گزشتہ زمانے کے واقعات ہو گئے ان کو بیان نہ کریں۔ کیا ضرورت ہے کہ آپ ان واقعات کا تذکرہ کرتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے درمیان میں ہونے والی جنگوں کا ذکر کرنا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت پیش کی جاتی ہے، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت۔ وہ ایک امت ہے، وہ گزر گئی، جو انہوں نے کیا اس کا جواب وہ دیں گے، اور تم جو کرو گے اس کا جواب تم دو گے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ گزشتہ زمانے کے واقعات کو بیان نہیں کرنا چاہیے، تو لہٰذا جو لوگ آج مشاجرات صحابہ کو بیان کرتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں۔ اہل سنت مشاجرات صحابہ کے حوالے سے خاموشی کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ بھی، جو اسکالرز، محققین آج امام علی علیہ السلام اور شامی باغیوں کے گروہ کو بیان کرتے ہوئے اس میں امام علی علیہ السلام کی حقانیت کو ثابت کرتے ہیں، تو ان کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر خاموش رہنے کا حکم ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ، اور ہمارے ہاں بچوں کو یہ بات پڑھائی گئی کہ صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا جائے گا، انبیاء کرام کے ساتھ علیہم السلام، علیہ السلام، اور اولیاء کے ساتھ، اہل البیت کے نام کے ساتھ رحمہ اللہ، رحمت اللہ علیہ، یہ لکھنا چاہیے۔ اور اگر کوئی اس کے برخلاف کرتا ہے، یعنی کسی امام کو یا تابعی کو رضی اللہ عنہ لکھ دیتا ہے، یا اہل البیت علیہم السلام کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام لکھ دیتا ہے، تو اس پر نکیر کیا جاتا ہے، اعتراض کرتے ہیں، آپ نے یہ کیوں کر دیا؟ اوہ، علیہ السلام تو انبیاء کے ساتھ لکھا جاتا ہے، آپ نے یہاں پر اہل بیت کے ساتھ کیوں لکھا ہے؟ رضی اللہ عنہ تو صحابہ کے ساتھ مخصوص ہے، آپ نے یہاں پر امام ابو حنیفہ کے نام کے آگے کیسے لکھ دیا؟ امام شافعی کے نام کے آگے کس طرح لگا دیا رضی اللہ عنہ؟ تو یہ اعتراض کرتے ہیں۔ گویا کہ یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ رضی اللہ عنہ یہ صرف اور صرف قرآن مجید میں اس کا حکم دیا گیا ہے، یا یہ صرف صحابہ کے ساتھ خاص ہے، اور اسے صالحین، اولیاء کرام، علماء امت، مصلحین، ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہیں لگا سکتے۔ یہ ہمارے ہاں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے نرسری کی کلاسوں میں، اور بچوں کے ذہن میں اس کو پختہ کیا جاتا ہے۔ یہ بات اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ پھر اگر ان میں سے کوئی ایک لفظ دوسری جگہ پہ جاتا ہے، ایک ٹائٹل، تو واویلا مچ جاتا ہے اور شیعت کا الزام لگتا ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں اس بات پر ڈسکس کریں گے، کیا رضی اللہ تعالی عنہ کا ٹائٹل یہ صرف صحابہ کرام کے ساتھ خاص ہے، اور کیا اہل البیت علیہ السلام کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگانا یہ شیعت کی دلیل ہے، اور کیا مشاجرات صحابہ یعنی صحابہ کرام کے درمیان میں ہونے والی جنگوں، تنازعات، نزاع اور جھگڑوں کا بیان کرنا یہ قرآن مجید کی روح سے منع ہے۔ اس کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ قرآن مجید کی جو آیت پیش کی جاتی ہے، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت، وہ ایک امت ہے، ایک گروہ ہے، وہ گزر گیا، سو جو انہوں نے کیا ان کے لیے، اور تم جو کرو گے وہ تمہارے لیے۔ تمام مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی اسرائیل سے کہا ہے۔ بنی اسرائیل یہ دعویٰ کرتے تھے، یہودی اور مسیحی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اور ہم چونکہ یہودی ہیں، ہم مسیحی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مذہب پر یا ان کی قوم سے، ان سے منسوب ہے، تو ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق احباء اللہ اور ابناء اللہ کا ہے، یعنی اللہ کے محبوب ہیں، چنیدہ ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، تو اس لیے ہم جو چاہے کریں گے، جتنا شرک کریں گے اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل سے، تلک امت قد خلت، جو ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام ہیں وہ گزر گئے، ان کے ساتھ تمہاری نسبت اس وقت کام آئے گی کہ جب تم ان کے مشن اور دین کے اوپر بھی ہوگے۔ یہ نہیں کہ صرف زبانی دعوے اور نام لیتے ہو اور کام تمہارے سارے کے سارے دین ابراہیمی سے الٹ ہے۔
تو تمہارا جو عمل ہوگا وہ تمہیں کام آئے گا، ان کا جو عمل ہے وہ ان کے لیے۔ تو یہ آیت دراصل اس بارے میں ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ تاریخی واقعات کو بیان نہیں کرنا چاہیے، حق و باطل کی معرکوں کو وہ زیر بحث نہیں لانا چاہیے۔ قرآن مجید کا ایک ثلث، ایک تہائی وہ تاریخی واقعات کو بیان کرتا ہے۔ نمرود کے واقعات تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے ظالم بادشاہ کے واقعات تھے، اس زمانے کے قصص کو ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، ان سورہ یوسف آپ پڑھ لیں تو سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے تمام واقعات بیان ہیں۔ دیگر انبیاء کرام، حضرت یونس علیہ السلام، ادریس، شعیب، مدین کے لوگوں کا، اصحاب الاخدود کے واقعات ہیں، جہاں نیکوکاروں کے ہیں وہاں ظالمین کے بھی ہیں۔ فساق اور فجار کے واقعات بھی قرآن مجید میں بیان کیے ہیں۔ تو قرآن کے اندر تاریخی واقعات کو ڈسکس کیا گیا، اس لیے یہ بات کہنا کہ گزشتہ زمانے میں جو کچھ ہوا اس کو ڈسکس نہ کرو، اگر یہ کوئی ممنوع کام ہوتا یا کوئی غیبت ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سے کیوں بیان کرتا؟ دراصل اس کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم، اور جس طرح قرآن میں بیان کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ مومنوں کو تسلی ہو اور ظالموں کے لیے وعید ہے، مشرکین، کفار، منافقین، ان کو عذاب کی وعید ہے، عذاب کی خوشخبری ہے کہ دیکھو تم سے پہلے ہم نے مومنوں کو باوجود ان کی کمزوری کے کتنا کامیاب کر دیا، ہر طرح کی مشکلات میں سے ہم نے انہیں نکال دیا، اور تم سے پہلے بڑی بڑی طاقتیں گزری ہیں ان کو ہم نے خس و خاشاک کر دیا، ان کا خاتمہ کر دیا۔ تو اس سے مومنوں کو تسلی ملتی ہے اور کافروں کے لیے وعید ہے۔ تو آج ان واقعات کا بیان کرنے کا، یعنی امام علی علیہ السلام کی جنگوں کا واقعات کو بیان کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ہم امام علی علیہ السلام کے ساتھ، آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں موجود جو جنگیں ان کا بیان کیوں کرتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی جنگوں کا بیان کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی شان و شوکت ظاہر ہو۔ تو امام علی علیہ السلام کے زمانے میں جو کہ حق علی کے ساتھ ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام صرف اور صرف اس بات کے خلاف نہیں ہے کہ دوسرا شخص وہ کلمہ نہیں پڑھتا تو اس کے خلاف، ہرگز نہیں۔ اگر سامنے والا شخص وہ کلمہ بھی پڑھتا ہو، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہو، لیکن وہ ریاست کے خلاف بغاوت کر دے، مسلح جدوجہد کر دے، بے گناہوں کا قتل و غارت کر دے، تو اس میں بھی اس کے خلاف بھی جہاد ہے، اور جو کہ امام علی علیہ السلام نے کیا خوارج کے خلاف، ناکسین اور قاسطین کے خلاف۔ مستدرک الحاکم کی روایت ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، سنن نسائی کی روایت ہے، امام علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امام علی علیہ السلام کو کہ علی تم ناقصین، قاسطین اور مارقین کے ساتھ قتال کرو گے، امرت بقتال الناکثین والقاسطین والمارقین، عہد شکنوں کے ساتھ قتال کرو گے، حد سے نکل جانے والوں کے ساتھ اور دین سے نکل جانے والے ظالموں کے ساتھ تم قتال کرو گے۔ تو اس لیے ان کا بیان ہوتا ہے کہ آج ہم امام علی علیہ السلام کے ساتھ ہیں اور ہم باغیوں کے ساتھ ہرگز نہیں ہیں۔ ہمارے اخلاق اہل البیت علیہ السلام کے ہیں کہ ہم اہل البیت علیہ السلام کے اخلاق کے ساتھ اپنے آپ کو مزین کرتے ہیں، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں اور ظالموں کے خلاف ہے، حق کے ساتھ ہے اور ظلم کے خلاف ہے۔ اسی طرح ایک بہت بڑی ایک بات یہ پھیلائی جاتی ہے کہ قرآن مجید میں سب کے لیے کہا گیا ہے کہ خواہ وہ فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کر چکا ہو یا فتح مکہ کے بعد آیا ہو، دونوں کے لیے اللہ نے فرمایا کلن وعد اللہ الحسنہ، کہ اللہ نے سب صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، لہٰذا خاموش رہو، سارے کے سارے جنتی ہیں۔ میں آپ سے بتا دوں کہ قرآن مجید میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ قرآن مجید کی جس سورت کی جس آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے، اس آیت کو میں کئی مرتبہ آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، اس پر مستقل میری ویڈیوز موجود ہیں۔ کلن وعد اللہ الحسنہ کی درست تفسیر، کلن وعد اللہ الحسنہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے، کن کے ساتھ کیا ہے؟ اس آیت کا غلط ترجمہ کیا جاتا ہے۔ میں نے بندیالوی صاحب کو اس بات کا میں نے چیلنج دیا تھا کہ وہ آئے، سامنے آئے اس بات کا کہ یہ جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، اللہ نے دونوں کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے، قرآن مجید میں یہ لفظ ہی موجود نہیں ہے، یہ لفظ ہی موجود نہیں ہے کہ جو پہلے ایمان لائے اور جو بعد میں ایمان لائے، اپنی طرف سے اضافہ کیا ترجمہ کے اندر۔
تو یہ تحریف کرتے ہیں قرآن کے ترجموں میں، یاد رکھیے گا، بچ کے رہیں ان سے۔ قرآن کو خود پڑھیں، اس لیے تو منع کرتے ہیں کہ قرآن کو خود نہ پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ خود پڑھیں قرآن۔ میں اب آپ کو نمبر دے رہا ہوں، اس نمبر کو جا کے چیک کیجئے گا، خواہ ایک بندہ عربی جانتا ہے یا نہیں جانتا، اس کو دیکھیں آپ قرآن مجید میں کیا لکھا ہوا ہے۔ سورۃ الحدید قرآن مجید کی، اور جناب اس کی آیت نمبر 10 ہے، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10، 57 کی 10۔ اس کو دیکھ لیں، کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر آپ اس کا ترجمہ چیک کر لیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ خدا جانے لوگوں نے کیا ترجمہ کیا، لیکن بہرحال آیت میں آپ کو ایسا کچھ نہیں ملے گا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پچھلی آیت کو پڑھتا ہوں، آیت نمبر 9 کو اور آیت نمبر 10 کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ وہ ذات ہے کہ جو اپنے بندے کے اوپر اس نے نازل کیا، اتارتا ہے واضح نشانیوں کو، تاکہ تمہیں ظلمات سے روشنی کی طرف لے آئے، نکال دے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ الرحیم، بے شک اللہ رؤوف ہے، مہربان ہے اور بہت انتہائی رحم والا ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ آیت، اور کیا ہوا تمہیں کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہو۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت یہ اللہ کے لیے، اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ میراث، لا یستوی، برابر نہیں ہے، منکم، تم میں سے، من انفقا، وہ جو کہ، ہر وہ شخص جس نے انفاق کیا، من قبل الفتح، فتح سے پہلے، وقاتل، اور قتال کیا، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ درجے میں ان لوگوں سے بڑے ہیں، بڑھ کر ہیں کہ جنہوں نے بعد میں قتال کیا اور بعد میں انفاق کیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن اللہ ہر ایک کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کر چکا، ہر ایک کے ساتھ حسنہ جنت کا وعدہ ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف اور آگاہ ہے۔ دیکھیے اس آیت کے اندر دو باتیں ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے فتح سے پہلے انفاق اور قتال کیا، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد کیا، اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے فتح کے بعد انفاق اور قتال کیا ہے۔ یہ دو گروہ ہو گئے۔ اس میں یہ ہرگز موجود، فتح مکہ کا بھی یہاں پہ لفظ موجود نہیں ہے، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ فتح سے مراد، تم لوگ فتح مکہ سمجھتے ہو، فتح مکہ بھی فتح ہے، لیکن ہم صحابہ کرام حدیبیہ کو فتح سمجھتے ہیں، حدیبیہ کو۔ تو بہرحال یہاں فتح سے پہلے ایک گروہ وہ ہے جس نے انفاق اور قتال کیا ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جس نے فتح کے بعد انفاق اور قتال کیا ہے، وکٹری کے بعد۔ یہ دو گروہ ہیں۔ اچھا، یہ موجود پہلے سے ہیں، یعنی فتح مکہ سے پہلے یہ مومنین ہیں۔ کچھ مومنین ایسے تھے کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے انفاق اور قتال کیا تھا اور کچھ نے نہیں کیا تھا۔ مثلا عبداللہ ابن عمر کی مثال لیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بدر نہیں کیا، بدر میں بچے تھے، احد میں بچے تھے، غزوہ خندق میں یہ پہلے شامل ہوئے۔ تو مجھے بتائیں، یہ بدر کے صحابہ کے برابر تو نہیں ہے، احد کے لوگوں کے برابر تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے بالکل فتح سے پہلے ہی انفاق اور قتال نہیں کیا ہوا ہے۔ تو اب مومن وہ پہلے سے موجود ہے، ایسا نہیں کہ وہ فتح مکہ کے اوپر آ کے مسلمان ہوئے یا طلقاء ہے، ہرگز یہ مراد نہیں ہے۔ یہ دونوں پہلے سے موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی، کہ جناب، کہ میرے بندو، یہ دونوں موجود ہیں پہلے سے ہی۔ ان میں وہ لوگ کہ جنہوں نے انفاق و قتال پہلے کیا اور جو لوگ بعد میں کر رہے ہیں، دونوں برابر نہیں ہیں، لیکن جنتی دونوں ہیں۔ تو مجھے بتائیے اس میں وہ لوگ کہاں سے شامل ہو گئے جو طلقاء ہوں، جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حنین کے مال میں سے، غنیمت میں سے 100 اونٹ دیے ہوں، مؤلفۃ القلوب ہوں۔ ابن عبد البر الاندلسی نے لکھا ہے کہ مؤلفۃ القلوب ہے، جن کا یہ دفاع کرتے ہیں۔ مؤلفۃ القلوب یعنی مؤلفۃ القلوب کون ہے؟ مودودی کی تفسیر دیکھ لیں، تبیان القرآن علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ کی، وہ اٹھا کے دیکھ لیں۔ مؤلفۃ القلوب آیت کی تشریح میں کہ جن کے دلوں کو رغبت دلانے کے لیے مال دیا جائے، اسلام کی طرف کھینچا جائے، جن کو کہ بھائی آپ یہ مال لیں تاکہ یہ اسلام کی طرف آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو مال دیا، مؤلفۃ القلوب لوگوں کو۔ تو یہاں پر وہ لوگ مراد نہیں ہیں،
دھوکہ دیتے ہیں مولوی حضرات آپ کو کہ جناب کلن وعد اللہ الحسنہ سے مراد یہ ہے. آگے اچھا اس آیت کے اندر عتاب ہو رہا ہے، کیوں خرچ نہیں کرتے ہو، کیوں خرچ نہیں کرتے ہو؟ آپ آیت کا انداز دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وما لکم، کیا ہوا تم خرچ نہیں کرتے ہو. آگے ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے دے اللہ اس کی دگنا کر دیتا ہے، اجر دگنا کر دیتا ہے. تو یہاں پر اس آیت میں اور ما بعد میں دراصل اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر ابارا جا رہا ہے. تو یہ دوسرا مسئلہ یہاں پر ڈسکس ہو گیا، چونکہ آج کل بہت زیادہ اس کے اوپر سوالات ہو رہے تھے تو میں نے چاہا کہ اس کو ساتھ میں ہم ڈسکس کر دیں. تو اب یہ جو بات ہے جناب امت کو دھوکہ دینا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائٹل کہ جناب آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگائے، آپ کسی اور کے نام کے ساتھ نہیں لگا سکتے، اس لیے ہر جگہ ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگے گا. قرآن مجید میں یہ کہیں حکم نہیں دیا گیا اور نہ احادیث کے اندر. اس ٹائٹل سے امت کو دھوکہ دیتے ہیں یہ لوگ، بہت بڑا دھوکہ دیتے ہیں کہ جناب اہل البیت کے نام کے ساتھ آپ رحمہ اللہ لگائیں، علیہ السلام نہ لگائیں. اس لیے آپ ناسبیوں کو دیکھیں، امام حسین کے نام کے ساتھ آگے رضی اللہ عنہ کہیں گے، آگے امام علی رضا کا نام آئے گا رحمہ اللہ، علیہ السلام نہیں کہیں گے. کیوں؟ بس جی انہوں نے یہ قاعدہ وضع کیا ہوا ہے، اس لیے اس قاعدے کی وجہ سے اپنے اصول انہوں نے من گڑت وضع کیے. جس طرح مثال کے طور پر انہوں نے یہ کہا کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اچھی اور بری تقدیر اللہ کی جانب سے. اب یہ کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے کہ بری تقدیر بھی اللہ کی، انہوں نے بری چیز کو بھی اللہ کی جانب منسوب کر دیا. تو بہت سارے قاعدے انہوں نے اہل سنت کے نام پر وضع کیے ہیں. اب اس موضوع کی طرف گفتگو کرتے ہوئے میں سب سے پہلے یہ بات عرض کرتا چلوں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ رحمہ اللہ آپ کسی اور کے نام کے ساتھ نہیں لگا سکتے، بلکہ انبیاء کرام نے اپنی جانب اللہ کی رحمت کو منسوب کیا. حضرت یوسف علیہ السلام قرآن مجید کی سورہ نمبر 12 سورہ یوسف آیت نمبر 53، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. اور میں اپنی نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا، اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی کا بہت ہی حکم دینے والا ہے سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم فرما دے، بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم والا. تو حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یعنی میرا رب رحم کرے. انبیاء کرام اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں، تو رحمہ اللہ کہنا جناب صرف اولیاء کے لیے ہوگا، صحابہ کو رحمہ اللہ نہیں کہہ سکتے، سب کو رحمہ اللہ کہہ سکتے ہیں. رحمہ اللہ، اللہ کی رحمت ہو ان کے اوپر، یہ سب کے لیے کہا جا سکتا ہے. لیکن بعد میں چونکہ تخصیص ہو گئی، اور یہ تخصیص یعنی انہوں نے کی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ لازمی ہے اس کا آپ لحاظ رکھیں گے اور آپ کہیں گے کسی اور جگہ پہ آپ نے استعمال کر دیا تو سنیت کے دائرے سے نکل جائیں گے. اب قرآن مجید میں رضی اللہ عنہ کہاں استعمال ہوا، یہ غور کرنے کی بات ہے. سورہ نمبر 5 سورہ المائدہ کی آیت نمبر 119 سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم. اللہ سبحانہ وتعالی روز قیامت کہیں گے هذا يوم ينفع الصادقین صدقهم، یہ وہ دن ہے کہ جب سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا. بروز قیامت کسی کا مسلک کام نہیں آئے گا، کسی کا فرقہ کام نہیں آئے گا، سچ کام آئے گا. اللہ کے ہاں سچ کا معیار ہے، سچ زیادہ معنی رکھتا ہے. تو اللہ فرمائیں گے آج سچ کام آئے گا سچوں کو. لہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں بہتی، ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے. ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے. تو رضی اللہ کا ٹائٹل اللہ نے کس کے لیے استعمال کیا؟ سچوں کے لیے، جو بھی سچا، ہر سچے کے لیے رضی اللہ عنہ اللہ نے استعمال کیا قرآن مجید میں. سورہ نمبر 9 آیت نمبر سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. السابقون الاولون، پہلوں میں پہل کرنے والے، مہاجرین اور انصار میں سے، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی، اللہ احسان کے ساتھ پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے، اور یہ اللہ سے راضی ہے. اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ مہاجرین اور انصار سے اللہ راضی ہے. بالکل جناب، مہاجرین اور انصار سے کہ جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس دین کی مدد کی، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. انصار کی محبت ایمان ہے، انصار کی محبت ایمان ہے اور ان سے بغض رکھنا نفاق ہے. اچھا، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ، تابعی کی تعریف قرآن نے کی ہے
جو اصطلاح قرآن استعمال کرتا ہے اسے ہم کیوں استعمال نہیں کرتے؟ آج کہتے ہیں جی تابعی وہ ہوتا ہے جو صحابی کو دیکھ لے. قرآن کہتا ہے کہ تابعی وہ ہے کہ جو نہ مہاجر ہے اور نہ انصار ہے، یعنی جس نے ہجرت نہیں کی اور جس نے نصرت نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یعنی جو نہ مہاجر صحابی ہے اور نہ وہ انصاری صحابی ہے. قرآن کی اصطلاح میں وہ صحابی تابعی ہے. وہ صحابی کیا ہے؟ تابعی ہے. آج انہوں نے تعریف کسے بنا دی؟ تابعی کی تعریف یہ ہے کہ جناب جو صحابی کو دیکھتا ہے. اور بھائی قرآن کہتا ہے کہ تابعی وہ ہوتا ہے کہ جو مہاجر اور انصار کے نقش قدم پہ چلتا ہے. یہ نہیں کہ جناب صحابی کو دیکھ لے. تابعی وہ ہوتا ہے جو صحابی کو دیکھ لے اور وہ صحابی نہیں ہوتا. عجیب تعریف انہوں نے کی. قرآن نے تابعی اسے کہا ہے کہ جو صحابی ہوتا ہے لیکن وہ مہاجر اور انصار نہیں ہوگا. لیکن تابعی وہ تب کہلائے گا، شرط ہے بے احسان، اس کی زندگی میں احسان ہو، ظلم نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا جس کی زندگی میں ظلم ہوگا، جس نے کسی کو قتل کیا ہوگا ناحق، یا جس نے امام علی علیہ السلام سے دشمنی کی ہوگی، وہ احسان نہیں ہے. امام علی علیہ السلام کی محبت ایمان ہے. تو لہٰذا تابعی کی قرآن مجید کی تعریف کے نزدیک وہ تابعی نہیں ہوگا. والذین اتبعوہم بإحسان. تو یہاں پر مہاجرین و انصار صحابہ کرام، ان کو رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے. صحابہ کرام کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے. صحابہ کرام وہ اس کے حقدار ہیں. اللہ ان سے راضی ہو، اور اللہ ان سے راضی ہے انشاءاللہ عز و جل. اللہ صحابہ کرام سے راضی ہے، السابقون الاولون سے راضی ہے، مہاجرین صحابہ سے راضی ہے، انصار صحابہ سے راضی ہے. قرآن مجید کی سورہ نمبر 19 سورہ مریم کی آیت نمبر 6، یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیہ. جو میرا وارث بھی ہو، زکریا کی دعا ہے، جو میرا وارث بھی ہو، پروردگار مجھے وہ بیٹا عطا کر جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو، اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا. مرضیہ، تو نبی کے لیے رضیہ، نبی کے لیے رضی اللہ عنہ. رضیہ یہ لفظ استعمال ہے. علامہ طاہر القادری صاحب نے اس کا ترجمہ کیا، جو آسمانی نعمت میں میرا بھی وارث بنے اور یعقوب کی اولاد کے سلسلہ نبوت کا بھی وارث ہو، اے میرے رب تو اسے اپنی رضا کا حامل بنا لے. اعلی حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا، وہ میرا جانشین ہو اور اولاد یعقوب کا وارث ہو، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ کر. بہترین ترجمہ ہے اعلی حضرت رحمہ اللہ کا. اگلی آیت ہے سورہ نمبر 48 سورۃ الفتح کی آیت نمبر 18. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. مولانا مودودی نے اس کا ترجمہ کیا، اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے. علامہ طاہر القادری نے ترجمہ کیا، بے شک اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ حدیبیہ میں درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے. سو جو جذبہ صدق و وفا ان کے دلوں میں تھا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ نے کیا، بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس پیڑ کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے. تو مومنوں سے اللہ راضی ہے جب وہ بیعت کر رہے تھے. تو یہاں پر رضا کو مشروط کر دیا اس وقت کے ساتھ مشروط کر دیا. تو یہاں پر مومنوں کے کا لفظ استعمال ہوا ہے. قرآن مجید میں کہیں پر بھی یہ لفظ نہیں ہے. الصحابہ، یہ صحابہ کی تعریف کے اوپر میری آپ ویڈیو دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں لوگوں نے صحابہ کی تعریف ہی ٹھیک نہیں کی ہے. قرآن مجید نے اس لفظ کو اس معنی میں استعمال نہیں کیا. قرآن مجید پورے قرآن میں اس معنی میں یہ لفظ استعمال نہیں ہے صحابہ. قرآن میں مومنین کا لفظ استعمال ہے، مہاجرین کا استعمال ہے، انصار کا ہے. قرآن میں مؤمنین متبعین بإحسان یہ الفاظ استعمال ہے. تو ہمیں بھی ان لفظوں کا استعمال کرنا چاہیے. اور اللہ مومنوں سے راضی ہے، اللہ مومنوں سے راضی ہے. سورہ نمبر 58 المجادلہ کی آیت نمبر 22 ہے، 22 ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. مومنوں سے جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان لکھ دیا، اللہ ان سے راضی ہے. بالکل اللہ مومنوں سے راضی ہے. تو اس میں بھی مفلحون کا ذکر ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ کامیاب ہے. اچھا، سورہ نمبر 98 البینہ آیت نمبر 8. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ. اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی. کن سے؟ ہر اس شخص سے کہ جس نے اللہ کا خوف رکھا. ذالک لمن خشی ربہ، جس نے اللہ کی خشیت رکھی، پروردگار کی خشیت رکھی، پروردگار اس سے راضی ہے.
تو یہ جتنی بھی آیات ہیں قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہیں یہ آپ دیکھ لیں مؤمنین کے لیے ہے. اور آج بھی جو شخص سچ بولتا ہو، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ جو سچا ہوگا اس سے اللہ راضی ہے، مومنوں سے اللہ راضی ہے، صحابہ سے اللہ راضی ہے. لیکن یہ بات کرنا کہ جناب یہ رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل آپ دیگر کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتے، یا اہل بیت کے ساتھ آپ علیہ السلام کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، کہ علیہ السلام اہل البیت کے اوپر یہ حدیث کے اندر موجود ہے. بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ سیدہ زہرا کا جب بھی تذکرہ کرتے تو علیہ السلام کہتے ہیں. یہ تو بعد میں اسلام 360 نے بڑی سازش کی ہے، اور ان ویب سائٹ کے اوپر جو آج جتنے بھی یہ لوگ سمجھ گئے ہیں یہ بہت تحریف کرتے ہیں. انہوں نے بخاری رحمہ اللہ نے اوپر لکھا، عنوان باندھا سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام، یہ نیچے ترجمہ کرتے ہیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ. اور مردودو ڈوب مرو تم لوگ، شرم نہیں ہے تم لوگوں کو. یہ اسلام 360 نے کتنی بڑی تحریف کی، اور لوگ کہتے ہیں جناب اسلام 360 نے بڑا کام کیا. تحریف کی ہے اس نے. امام بخاری رحمہ اللہ تو رضی اللہ عنہ کہے، اہل بیت کے لیے رضی اللہ علیہ السلام کہے، اور یہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. امام طحاوی رحمہ اللہ جہاں پر بھی اپنی کتاب میں مشکل الاثار کے اندر امام طحاوی رحمہ اللہ سیدہ زہرا علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں یا اہل البیت کا، تو کہتے ہیں علیہ السلام علیہ السلام علیہم السلام. تمام امام بیہقی رحمہ اللہ، امام طحاوی رحمہ اللہ، جتنے بھی علماء ہیں سب علیہ السلام کہتے ہیں اہل البیت کے لیے. اور پھر جو چیپٹر ہیں آپ وہ دیکھ لیں کہ فضائل اہل البیت کے چیپٹر محدثین نے الگ باندھے ہیں، اہل البیت کے چیپٹر الگ باندھے. آج میں کتاب دیکھ رہا تھا تو اس میں جو صحابہ کرام ہیں بعض صحابہ کو بھی انہوں نے اہل البیت میں رکھا، حالانکہ محدثین سب نے صحابہ کرام کو الگ چیپٹر میں رکھا ہے اور اہل البیت علیہ السلام کو الگ رکھا. تو یہ تھی اس حوالے سے گزارشات. خوب سمجھ لیجئے کہ خود تحقیق کیجئے، قرآن مجید کی آیات کو پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، تاکہ حق سچ آپ کو معلوم ہو جو یہ مولوی آپ لوگوں سے چھپاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے، اہل البیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے، اور اصحاب باوفا کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.